بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جی اپنا فیملی چینل پنچ ٹی وی، اور پنچ ٹی وی ہر دفعہ آپ کے لیے نئی سے نئی چیز لے کے آتا ہے. جی آج ہمارے پاس بہت ہی خاص شخصیت ہیں جناب، اور شخصیت آپ کی جانی پہچانی ہیں جناب. ہمارے پاچھوٹ کی جان ساجد رزاق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ساجد رزاق صاحب کیونکہ اکثر چینل پہ آتے رہتے ہیں، لیکن آج ذرا نئے طریقے سے آئے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ جناب آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے دستبردار ہو کر چھوڑ کر انہوں نے چھلنگ لگائی ہے، ڈائریکٹ شیر پر چڑھ گئے ہیں جناب. مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. سب سے پہلے تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل پہ، اور مبارکباد دیتے ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے پر. بہت شکریہ ہارون بھائی. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا چینل ہر جگہ ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں آواز عوام میں آگے تک جاتی ہے. اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو اس کے بعد آپ نے جس طرح کہا پوچھا مسلم لیگ نون میں، تو مسلم لیگ نون میں جانا میں نے 20 سال آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو دیے، اور گزشتہ 20 سال میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور آج جو میں جس مقام پر بھی ہوں وہ اس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا بڑا ہاتھ ہے. میں ان قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مگر گزشتہ تقریباً 6 ماہ قبل جب ٹکٹ دیا گیا، اس کے بعد اختلافات ہمارے جو بڑے وہ اس حوالے سے ہوئے کہ جو ٹکٹ دے کر جو قیادت نے جو طریقہ کرنا چاہیے تھا وہ اس پر پورا نہیں اتر سکے، اور اس طرح ہمیں ان سے مایوسی ہوئی. اور اس کی بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جاؤں تو آپ دیکھیں کہ ہم جب پونیولا میں الیکشن کے دوران سردار سیاب خالد صاحب سابق اسپیکر اسمبلی کے پاس ان کے گھر گئے، تو وہاں پر جب ہم نے دیکھا تو پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ صغیر صاحب محترم کے بھائی موجود تھے وہاں سیاب خالد صاحب کے گھر. اور وہاں پر مسلم کانفرنس ضلع باغ کے صدر رشید چغتائی صاحب ان کو پی ٹی آئی میں دعوت دینے کے لیے آئے تھے. تو اس وقت سے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو اب بھی ہم پردہ رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ معافی کا اعلان، کوئی کسی سے معافی کے لیے درخواست دیتا ہے تو اسے معافی دی جاتی ہے، اور جنہوں نے پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ان کو سرے عام معافی دی گئی. اس پر ہمارے زیادہ تحفظات ہوئے. اس کے بعد ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا. اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی کیوں جوائن کیا؟ مطلب اور بھی بہت ساری جماعتیں تھیں. آج کل تو پورا ایک سسٹم ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سیلاب کی طرح پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ مسلم لیگ نون کی طرف آ گئے. یہ کیا ہوا؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں کہ ہمیں بہت سی آفرز باقی جماعتوں میں بھی تھی، مگر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی بانی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور آج اس کے قائد میاں محمد نواز شریف جو جس بیانیے پر جا رہے ہیں ووٹ کو عزت دو، خالی اس الفاظ میں بہت ساری چیزیں روشناس ہو رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ کہاں تک ان کا پہنچا ہے. تو میں نے کل بھی دیکھا کہ آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ 7,20,000 ووٹ پاکستان پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف لیتی ہے، اس کی 32 سیٹیں ہوتی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی 3,10,000 ووٹ لیتی ہے، اس کی 16 سیٹیں ہوتی ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون 5,20,000 ووٹ لیتی ہے اور اس کی 6 سیٹیں، میرا خیال ہے اس کو جو اسپیشل چھوڑ کے جو سیٹیں ہیں وہ 6 سیٹیں ملتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے یہ سوچا کہ میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ ایک ہی وجود کے حصہ ہیں. اور ماضی میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی نیلا بٹ آتے تھے، وہ بھی یوم نیلا بٹ مناتے تھے، وہ بھی مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کو اپنا قائد مانتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے نظریات اور مسلم لیگ کے نظریات ایک ہی ہیں، تو ہم نے مسلم لیگ نون کا چوائس کیا. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آج کوئی اقتدار میں نہیں ہے وہ، بلکہ زوال ہے، بڑے حالات خراب ہیں، آزاد کشمیر میں بھی خراب ہیں اور پاکستان میں بھی خراب ہیں. ہم نے آج اس کا جو چوائس کی وہ ہم نے نظریات کی بنا پر کی کہ عتیق صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں. عتیق صاحب لائق آدمی ہیں، لائق پولیٹیشین ہیں، آزاد کشمیر کے بڑے سیاستدان ہیں، مگر انہوں نے جو اپنی توانائیاں تھی وہ اگر پارٹی کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے کرتے تو آج شاید پارٹی ایک سیٹ پر نہ ہوتی. اچھا ساجد رزاق صاحب، جب بھی کوئی پارٹی ایک بندہ چھوڑتا ہے، چھوڑنے کی تو مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اب جب پارٹی دوسری کی طرف جاتا ہے تو ایک تو ذہن میں ہوتا ہے کہ نظریات مل رہے ہیں، کچھ خیالات مل رہے ہیں، کچھ سسٹم، لیکن کچھ لوگ بیچ میں انوالو ہوتے ہیں جو پل کا کردار ادا کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ یہاں. تو کن کن لوگوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا، کن کن لوگوں نے کوششیں کی، کن کن لوگوں کی وجہ سے آپ وہاں سے چل کے یہاں تک آ گئے؟
हारून भाई इस जो आपने सवाल किया है, इलेक्शन के तकरीबन 4 दिन के बाद मेरे दोस्त हैं लंदन में, जनाब साजिद याकूब साहब, वो हम आते हैं, वो अक्सर बैठा करते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि मुस्लिम लीग नून जो दातोट हमारी जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूं, वहाँ पर उनके पास कोई सियासी कारकुन नहीं था। सही। ठीक है कि कारकुनान जो सरकारी मुलाजम थे, कोई इस तरह का मामला ज़रूर थे, मगर वहाँ पर उन्होंने ऑफिस खोला तो उनके पास ऐसा कोई कारकुन भी मौजूद नहीं था। वो चाबी भी मेरे पास होती थी, मैं सुबह आके उनका दफ्तर भी खोल के बता देता था लड़कों को कि चलो कोई आया तो इंटरटेन कर लेना। सही। तो मोहतरम साजिद याकूब साहब इलेक्शन के तीसरे दिन मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि आपने कोई फ़ैसला करें। मैंने उनसे कहा कि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आदमी हूँ, मेरी जो वसात है उसके मुताबिक मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हर तल वैसा कोशिश करूँगा कि सरदार अतीक साहब हमारी कुछ न कुछ बात, कुछ न कुछ लाज रख लें, उस्मान भाई हमारी लाज रख लें और हम पार्टी में ही रहेंगे। अगर ना हुआ तो ये तुम्हें कहने की बात नहीं है, हमारे नज़रियात मिलते हैं, मेरी चॉइस जो होगी वो मुस्लिम लीग नून ही होगी। तो मैं जनाब साजिद याकूब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुतवातर वो वापस इंग्लैंड चले गए। तो जिस दिन मेरे जहन में ये बात आई तो मैंने अपने एक करीबी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैंने रब्ता किया कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो उन्होंने आगे मैसेज भी कन्वे किया और उसके बाद भी मैंने कोई जल्दी नहीं की, 5-6 दिन वेट किया कि शायद कोई क़यादत की तरफ से हमसे रब्ता हो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकें। जब हमने देखा कि नहीं कुछ, उसके बाद मेरी साजिद याकूब भाई मुझे हर दूसरे दिन, हर घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आम हालत में भी फ़ोन करते थे, हमारा भाइयों जैसा ताल्लुक़ है। उस दिन फिर मैंने उनसे शेयर किया तो वो उनसे उसके बाद दानिश भाई मेरे घर पर आए यहाँ इस्लामाबाद से होके। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले जो साजिद याकूब साहब ने कोशिश की, और साजिद याकूब साहब आपकी कोशिश रंग लाई है, साजिद साहब की कोशिश से आज ये शेर पर इस वक्त सवारी कर रहे हैं। पुराने वक्तों में कहते थे कि शेर पर जो है ना वो बड़े पीर साहब और बड़े फलां साहब आज शेरा पर यदर लंगी है। तो आप भी अब शेर पर चढ़ गए हैं। और आपको ये पता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा जुल्म, ज़्यादती और जहाँ कहीं पे कारकुनों का ज़्यादती हो वहाँ पर खड़े रहें, और यही वजह है कि उन्होंने इंसाफ के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मत्थे लगा लिए, फड्डे कर लिए, हुकूमत दे दी खुद, मतलब वो यहाँ तक कि उनको बाहर जाना पड़ गया। ऐसे ख़राब हालात जो हैं, हालात बुरे भी आ जाते हैं लेकिन सच पे कायम रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या कहेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का वो जो सच का और वो जो मतलब मुल्क के लिए कुछ कर गुजरने का एक मिशन है, एक उस पे आप कायम रहेंगे, क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब के हम जो उन्होंने हमें विजन दिया है उस पर भी हम कायम ही नहीं रहेंगे, बल्कि गली गली, चप्पा चप्पा हम उनके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो आज जिसकी वो पोजीशन नहीं है हमारे साथियों में, जिसमें वाजिद हनीफ हैं, अफराज कियानी हैं, यासर भाई हैं और हमारे साथ टीम पूरी राब्ते में है, वो सब शेर पर इंशाअल्लाह सवार होंगे। और वो वक्त दूर नहीं है कि जब आप देखेंगे कि पाछोट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको नाज़रीन, क्योंकि पाछोट ऐसा है, हल्का नंबर 5 का एक ऐसी यूनियन काउंसिल है कि यहाँ पे बड़ा कंपटीशन होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो पार्टियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ वोट निकालना शेर के मुंह से नवाला खींच के ले आने की पोजीशन होती है। आखिरी सवाल, बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं? मेरी सोच के मुताबिक होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे। और उसमें आप शेर पे चढ़कर बाकायदा आएंगे मैदान में? उसमें जो पार्टी क़यादत कहेगी, पार्टी में हम कल आए हैं, आज मैं खुद उम्मीदवार तो नहीं अपने आप को डिक्लेयर कर सकता, जिसको पार्टी देगी, टिकट देगी, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। बड़ी अच्छी बात जी। और ये होती है तरबियत याफ्ता कारकन जो है उसकी बात के जो पार्टी कहेगी वो करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि टाइम अब ख़त्म हो रहा है, आखिरी पैगाम आप चैनल के ज़रिए अपने नाजरीन को, अपने चाहने वालों को देना चाहें तो दे सकते हैं। मैं इस मौके पर जनाब साजिद याकूब साहब, जनाब बैरिस्टर दानिश भाई का स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह बैरिस्टर दानिश भाई इस्लामाबाद से मेरे घर तशरीफ़ लाए, उन्होंने आके पैगाम दिया अपने सीनियर्स की तरफ से भी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। मैं इन दोनों हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ
اور میں انشاءاللہ پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور ایک کارکن بن کے پارٹی کی بہتری کے لیے جو میری بساط میں ہوا میں اس سے بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوشن کروں گا، اور اس پارٹی کو ہم میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق ایک مضبوط جماعت بنائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، پاچھوٹ کی بہت ہی خاص شخصیت جناب ساجد الرزاق صاحب اس وقت ہمارے پاس موجود تھے، اور ساجد الرزاق صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی ہے، اور مسلم لیگ نون جوائن کرنے کے بعد پنچ ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا پہلا انٹرویو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد پنچ ٹی وی نے کیا ہے۔ پنچ ٹی وی کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کا فیملی چینل ہے، میں تو صرف اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے اپنا فیملی چینل پنچ ٹی وی، اور پوسٹ کو جو ہے وہ شیئر کیجیے۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل موجود ہے، وہاں پہ آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، فیس بک پہ آپ لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اپنا فیملی چینل پنچ ٹی وی۔ اپنے میزبان ہارون کیانی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے اپنا فیملی چینل پنچ ٹی وی۔ اللہ حافظ۔ آستانہ عالیہ مشکور عباسی جالوٹ پانیولہ، مکمل جسمانی بیماریوں کا مفت اور تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ کینسر اور شوگر سمیت ہر بیماری کا علاج۔ آستانہ عالیہ مشکور عباسی، صحت کالونی، خان محمد خان روڈ، نزد اقرا اسکول، جالوٹ پانیولہ۔ آستانہ عالیہ مشکور عباسی جالوٹ پانیولہ، مکمل جسمانی بیماریوں کا مفت اور تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے۔ کینسر اور شوگر سمیت ہر بیماری کا علاج۔ آستانہ عالیہ مشکور عباسی، صحت کالونی، خان محمد خان روڈ، نزد اقرا اسکول، جالوٹ پانیولہ۔ خوشخبری خوشخبری، اب آپ کے شہر جنڈاٹھی میں سردار لائف فٹنس کلب نزد نیشنل بینک جنڈاٹھی۔ بڑھتے وزن اور بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کیجیے۔ داخلے جاری ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے 30% خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بہترین سہولتوں کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں۔ سردار لائف فٹنس کلب جنڈاٹھی۔ مجاہد بک ڈیپو پانیولہ، 30 سال سے آپ کی خدمت میں پیش مجاہد بک ڈیپو پانیولہ۔ پانیولہ اور گردنوا کے تمام سکولز اور کالجز کی کتب اور یونیفارم دستیاب ہے۔ فوٹو اسٹیٹ کی سہولت کے ساتھ مجاہد بک ڈیپو، مین روڈ، پانیولہ، آزاد کشمیر۔ ایس بی کمیونیکیشن پانیولہ آپ کے لیے لایا تیز ترین انٹرنیٹ سروس۔ وائرلیس میں اسپیڈ 2 سے 5 MB، آپٹک خیبر میں اسپیڈ 12 MB سے 25 MB۔ تیز ترین انٹرنیٹ کے ساتھ ویب چینل فری۔ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدید ترین اور تیز ترین انٹرنیٹ۔ ایس بی کمیونیکیشن پانیولہ۔